حقیقت سے کہہ لیجیے زمین نہیں ہوتی زمن میں، اور یقین سے کہیے زمین میری نہیں ہوتی زمن میں، زمین میری نہیں ہوتی زمن میلا نہیں ہوتا، محمد کے غلاموں کا کفن میلا، محمد کے غلاموں کا کفن میلا، اور نبی کے پاک لنگے پہ جو پڑھتے ہیں کبھی ان کی، نبی کے پاک لنگے پہ جو پڑھتے ہیں کبھی ان کی، زبان میلی نہیں ہوتی سخن میلا نہیں ہوتا، محمد کے غلاموں کا کفن میلا۔ ایک بار یقیناً کے نام اونچی آواز دے نال محمد کے غلاموں کا کفن میلا۔ اللہ تعالیٰ دی حمد و ثنا کے بعد دروداں دے سلامت دے گجرے جناب نبی کریم رؤوف الرحیم احمد مصطفیٰ جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم وبارک وسلم علی بارگاہ بے کسرت دے اندر پیش کرنے تو بعد خالق سجدہات وحدہ لا شریک کی بارگاہ سمدیت و دعا ہے، پاک پروردگار عالم زبان تے کلمت الحق جاری فرمائے، آمین فرمائے، سن سنا کے جان بین نو منن دی عمل کرن دی توفیق مرحمت فرمائے۔ میری مسلک دے مقتدر عظیم علماء شیوخ تشریف فرما دے، اے میری مسلک دے علماء انہاں دی ذرہ نوازی ہے کہ مجھ جیسے احکر نے حکم دیتا ہے کہ کچھ کلام کر اللہ دے پیاریاں دی شان جڑی رب نے قرآن میں بیان فرمائی اور انہاں دے سجدیاں دی وجہ تو عبادات دی وجہ تو قبولیت دے درجے عطا فرمائے، انہاں تے چند باتاں کریے عقیدت و محبت دے پیرائے وچ بیٹھ کے صاحبو میرا یہ عقیدہ اور ایک یقین ہے کہ جس طرح مریض دوائی کھاتا ہے، سر وچ درد ہوئے دوائی میدے میں جاندی ہے، او جس جگہ تے تکلیف ہوئے اثر اس جگہ تے جا کے کرنا شروع کر دیندی ہے۔ اللہ دے ولیاں دا ذکر ہوئے جدو گناہگار کر دے سیاہکار کر دے کہ اس ذکر دی وجہ دے نال میرا مالک اس بندے نو بدیاں تو شفا عطا فرما چھڑتا ہے، کیونکہ سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ذکر الانبیاء عبادت و ذکر الصالحین کفارہ،
نبیاں دا ذکر کریے تے عبادت لکھیا جاتا ہے، صالحین دا ذکر کریے تے گناہاں دا کفارہ بن جاتا ہے۔ حضرات علی وقار سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم دے فرمودات عالیہ جنہاں وچوں یہ بھی حضور دا فرمان موجود ہے کہ قیامت والے دن ایک عبادت گزار نیکوکار نوں پانی پلان والا یا وضو کران والا او بندہ دوزخ ول جا رہا ہوئے گا تے لنگدے بزرگاں دی صحبت جنہاں وچ بیٹھا سی او نظر آ جان گے تے کہے گا حضور تسی جنت جا رہے ہو اسی دوزخ ول جا رہے ہیں، مہربانی کرو اس بزرگ ولی کی سفارش کے نال رب تعالی جہنمی نو جنت عطا فرما دے گا۔ آؤ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید کے اندر اپنے اولیاء کی شان کو بیان کیا ہے۔ پاک پروردگار عالم جو ہے مہربانی فرما کے ذرا گفتگو جڑے ساتھی کر رہے ہیں ان کی جناب کرو تے توجہ میرے لئے کرو، کیونکہ میری بات ہوگی نا تو تسی ہمیں ادھر ادھر توجہ کرو۔ جب میں اپنے ابا جی کا ذکر کر رہا ہوں تو پھر ذرا نہ سنو تے جے ہوگے احکم الحاکمین کا کلام جدے واسطے مولا علی ورگے اور خود سید الانبیاء کا فرمان ہے، فرمایا اے ایمان والےو جدو تسی چاہو نا کہ رب تہاڈے نال گلاں کرے، فرمایا قرآن پڑھیا کرو، تو جدو تسی چاہو کہ اسی رب نال گلاں کریے تے نماز پڑھیا کرو۔ مولا علی پاک فرماندے نے آپ فرماندے نے جدو میرا دل کرتا ہے کہ میرا رب میرے نال گلاں کرے میں رب دا قرآن پڑھنا، تے جدو میرا دل کرتا ہے کہ میں اپنے رب نال گلاں کراں تے میں نماز پڑھنا، صاحب ایک ایسا عمل ہے کہ گناہگار کرتا رہے تے مالک تعالیٰ اپنی بارگاہ وچ قبول فرما لے۔ تو آؤ پاک پروردگار عالم نے قرآن مجید کے اندر فرمایا، مالک فرماندا ہے الا خطرے والی جگہ تے خبردار لکھیا ہوندا ہے، مالک نے اللہ پہلے خبردار کیتا ہے، فرمایا جدوں میرے یاراں نال اے ویکھو نا دنیا دی یاری جڑی کوئی کسے دا یار ہوئے تے جنی پاور والا ہوئے گا نا جنی تھارچی رکھدا ہوئے گا او اس حساب نال دعویٰ کر کے کہے گا اوکھا وقت آئے گا کہ یار کو آواز ماری تیرا یار تیری کنڈ تے ہوئے گا، تیرے نال مشکل ویلے تے کھڑا ہوئے گا۔ مالک تعالیٰ فرماندا ہے لوگو ایک تہاڈے یار نے تہاڈے دعوے جھوٹے ہو سکتے ہیں پر جے نال میں دعویٰ کر لواں۔ ہن حضور دا غلام محبوب کریم علیہ السلام نال یاری لا لے تے یا مالک نال یاری لا لے ہیں؟ مینوں محمد بوٹا اتھے یاد آ رہا ہے، انہیں بڑا ہی پیارا منظر پیش کیتے ہو کہندا یار یاراں آندے نے یار اوکھا ویلا آوے تے آواز ماری میں آ جاواں گا، باپ کہندا پتر آیا اوکھا ویلا آوے گا تے باپ تیرے سرہانے کھڑا ہوے گا، اولاد ماں باپ دے نال دعویٰ کر دیے جدوں اوکھا وقت ہوے گا تے اسی جناب والا تہاڈے سرہانے کھڑے ہوواں گے، امام باپ دی سارے ثواب دی بزرگی سجی ہے، حضور دے ذکر پاک دی حضور دے ذکر پاک دی محفل بھی ہے، اولیاء دے تذکرے دی محفل بھی ہے، حضرات دی بکار ہر دعویٰ کرن والا اپنے پیار والے نوں کہندا ہے اوکھا ویلا آوے گا تے میں تیرے سرہانے ہوواں گا، اوکھا وقت آوے گا تے میں تیرے نال کھڑا ہوواں گا، اوکھا وقت آوے گا میں تیرا دستے بازو بناں گا۔ محمد بوٹے نے بڑا پیارا صوفی بزرگ کو گزریا ہے، انہیں بڑا پیارے منظر
نظر پیش کیتا کہتا جڑے کہندے سی مرا نال تیرے جڑے کہندے سی مرا گے نال تیرے اگے بھی کام آئے گی. اللہ حضرات علی بتا مالک نو ملن واسطے تے اسی ہر بندہ ساڈے وچوں متلاشی ہے کہ رب دا یار بن جائے. پر آن حضرات توجہ کر مالک نے قرآن مجید دے اندر رہنمائی کیتی ہے. مالک فرماتا ہے الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم يحزنون. جڑا اللہ دا یار بن جاندا ہے جڑا اللہ دا محبوب بن جاندا ہے لا خوف علیہم انہوں کوئی خوف نہیں ولا هم يحزنون. یا اللہ سانو ہر بندہ پیا کہتا ہے میں سیدھے راہ میں ہدایت دے راہ. یا اللہ تو قرآن وچ رہنمائی کر. مالک نے قرآن مجید کے اندر سورہ فاتحہ کے اندر میرا مالک فرماندے فرمایا اهدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا صاحبو. کوئی ناول پڑھ کے ویکھ ڈائجسٹ پڑھ کے ویکھ ایک باری پڑھے گا دوسری باری پڑھے گا اٹھا جائے گا. لیکن قرآن ہر رکعت وچ نماز پڑھن والا نمازی قرآن دی سورت فاتحہ پڑھی جا رہے ہے تے ہر بار تے لذت نمی حاصل کری جا رہے ہیں. اللہ اکبر. عاشقاں نے ترجمانی کیتی او انج بولے انہاں کی آکھیا آندے نے اے قرآن مالک فرماتا ہے میری بارگاہ میں چلتے جا کرو قولو اللہم حرف محذوف نے ہلکے اللہ نے دعا کیونکہ سورت پڑھونی سی مالک تعالیٰ نے دعا رکھی اہدنا الصراط المستقیم. یا اللہ سانو سیدھے راہ تے چلا. اعلیٰ حضرت کئیوں نے ترجمہ کیتا دکھا. سیدی اعلیٰ حضرت نے لکھیا چلا. یا اللہ تیرے محبوب دی آمد نال ویکھتے لیا ہے ہن سانو چلنا چاہیے تے اس چلن دی توفیق تو عطا چلا. صراط الذین انعمت علیہم راہ انہاں لوگاں دا جنہاں تے تیرا انعام ہوئے.
تیرا اچھا جنہوں خلق خدا دی اکثریت اور میرے ورگے جاہل نہیں اہلیان علم منن میرے ورگا کوئی اٹھ کے آکے کہ نہیں یہ تو کچھ بھی نہیں یہ شان کتوں آ گئی ایک قرآن میں چاہیے سید آدم کا فرمان ہے حضور نے فرمایا ہر مومن نو اپنے کو اچھا جانو اچھا جانن دے یہ مطلب ہے فلانے کو سرٹیفکیٹ ہے سی کیوں ولی فلانے کو ہے سی نہیں بلیا جنہاں نے اپنی زندگی اللہ رسول دے تابع گزاری ہے انہاں دی شان نو مان تے مننا اے رب دا حکم مننا ہے تے مصطفیٰ دا حکم ورنہ اگر اسی ہر بندے تے انگلی اٹھاواں گے کہ ایدا کردار کی ہے ایدا چلنا کتاں دا ہے ایدا کہنا کتاں دا ہے تے جڑے او صراط الذین انعمت علیہم انعام یافتہ لوگ نے پھر وہ کیڑے رہ گئے وہ لوگ ہیں کہ نہیں ہیں آخر جنہاں نے دیکھو نا بڑے بڑے سلاطین دیاں قبراں مٹ گئیاں نام و نشان ختم ہو گئے وہ قبراں والے کچھ ہے انہاں کو کچھ کر کے گئے نہیں جڑے صدیاں بیت گئیاں نے پر رب نے قبراں دے نشان نہیں مٹن دیتے سبحان اللہ فرما لو اللہ حضرات دی وقار بلخ دا بادشاہ ہے حضرت ابراہیم بن ادہم نام ہے دل وچ خیال آیا کہ میں بھی ولی بنا میں بھی اللہ دا دوست بنا میں بھی رب دا یار بنا اللہ اکبر لیٹے ایسی اپنے محل وچ تو ادو محل کنڈا کی آلہ ہو جانا ہے آخر چھتیر دی چھت سی اتے بندہ چلے تے پیرا دی آہٹ تھلے آنی اللہ اکبر انہوں رب دا دوست بنن دے ارادے نال گیا ہے دل وچ خیال آ رہے ہیں رب دا یار بننا ہے آرام کر رہا کہ فقیر محل دی چھت سے چلیا بلخ دے بادشاہ نے باہر نکل کے آواز دیتی ہے کون ہے کہنے لگا کہ اٹھ گواچ گیا تے لبن نے انہیں آگیا چلیا چھتاں دے بھی کدی اٹھ چڑھے تے وہ فقیر سی دل دی کیفیت جنہاں تے رب عیاں کرے اچھا ایک یاد رکھو نبی دا معجزہ ہوئے یا ولی دی کرامت ہوئے یہ دے پس پردہ اللہ دی قدرتی کھڑی سبحان اللہ سبحان اللہ تسی سبحان اللہ نہیں کہنی تے میں کہوں سبحان اللہ تمہارے دے چکر سے تقریر سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ بلخ دا بادشاہ کہندہ بابا کدی چھتاں دے بھی اٹھ چڑھے نے بابا کہنے لگا کہ چھتاں دے اٹھ نہیں نہ چڑھ دے پھر انہاں سیجاں تے سٹیاں رب بھی نہیں لبدا بلخ دا بادشاہ سی اکھاں کھلیاں تھوڑیاں جیاں پر ہجے راہ نہیں لبیا 2.5 من پھلاں دی سیج سجدی سی روزانہ پتیاں کڈ کے سخت ڈنڈی وچوں کڈ دتی جاندی تے پتیاں دی سیج سجائی جاندی جدے تے بلخ دا بادشاہ آرام کرتا سی آرام واسطے جڑی نوکرانی کنیز سیج سجوندی سی نا ان نکیلے پتھراں تے سون والی دل کی تابی آج لذت تے چیک کران جڑی روزانہ بادشاہ واسطے سجونی ذرا چیک تے کراں او دے تے جویں لیٹی نا پتہ ہی نہیں لگیا اکھ بند ہو گئی بادشاہ آیا تے غصہ آ گیا کہنے لگا جگانا نہیں کوڑا لے آؤ کوڑا پیچھے دستی لگی ہوں تے کہ نا بالکل دی بریک چمڑے دی گول دی کر کے نا تار بنی ہوندی او ماری نا جو او دا جسم دے تو نا ماس اتر گیا
چمڑا ہی اتر گیا، خون دی فوار نکلی، وہ بجائے رون دے اٹھ کے ہسن لگ پئی۔ بلخ دا بادشاہ کہ میں بی بی ہستی کیوں ہے، اے رون دا مقام میں تکلیف کیوں چیئے؟ کہن لگی میں تے پتہ نہیں کنیاں کڑیاں تھے لیٹیاں تے اے سزا پا لیں گے، سوچ یہ رہیاں بھی جڑی ساری زندگی اتھے گزارے گا وہ دا کی حال ہونا ہے، وہ دا کی حال ہونا ہے۔ بلخ دا بادشاہ زمانہ سارا بھول گیا، ہر شے چھٹی، دوڑیا کنارے دجلہ دے جا کے بیٹھ گیا، رب رب کرن لگ پیا۔ حضرات علی وقار و بلخ دا بادشاہ اوتھے جو وہ رب رب کیا کرتا سی، او دے وقت کا ایک وزیر اوتھوں گزریا، پہچان لیا کہ بابا گدڑی پیا سیوے، قریب آ کے کہنے لگا کوئی ابراہیم ہے؟ کہنے لگا ہاں، کہنے بڑے ہی نادان ہے، بڑے ہی بے وقوف ہے، بادشاہ چھڑ کے تھے ہو گئے۔ حضرت ابراہیم بن ادم نے کیا بھی یہ نہیں ہے نا پہچانے ہیں نہیں کہ میں کی ہاں، آپ نے وہ زنگالود سوئی جے دے نال گدڑی سی رہ سن، انہوں تاکے وچوں توڑیا تے کڈیا، کڈ کے پانی دے حوالے کر چھڈیا۔ حضرت علی وقار ہن فقیر نو پھر کہنے لگا دنیا دار، او کہندا چلیا اگے بادشاہی چھٹ آیا سے، ہن زنگالی سوئی سی او بھی گوا بیٹھے۔ فقیر نو جلال آیا، حضرت ابراہیم بن ادم نے کیا ہوا ہے مچھلیوں سوئی لے کے آؤ، ہر مچھلی سونے دی سوئی لے کے کنارے نال کھڑی ہے۔ حضرات فقیر سی نا دنیا چھٹ بیٹھا سی، کہنے لگا یہ نہیں چاہیے، انہیں آخیا کی چاہیے؟ فقیر کہنے لگا میں نے وہی زنگ والی سوئی چاہیے، وہی زنگ والی سوئی چاہیے۔ ایک مچھلی وہ لے کے پیش ہو گئی، بابے نے پھڑی تے بادشاہ نے او وزیر جڑا رہا سی کہنے لگا وہ چلیا ہے کی کرتے وہ جو انیاں سونے دیاں سوئیاں لے کے آئیاں سن، فرمایا ہجے تیرا دنیا تے عقل ٹکے ہے، جدوں میں بادشاہ سنا تسی میرے سامنے جی حضوری کر دے سو، میرے کنڈ مگر جا کے گاڑا کر دے سو، پر خدا دی قسم ہے جدوں رب دا یار ہو کے بہ گیا نا، جدوں دا مالک نال یاری لا کے بہ گیا، انسان تے انسان رہ گئے، رب نے پانی دے جانور بھی میرے تابع کر چھڑے۔ تو حضرات علی وقار سرکار غوث سمدانی حضرت شیخ عبدالقادر جیلانی فرماندے میں عبادت کرتا پیا ہاں جنگل دے اندر عبادت کردیاں جناب وقت آیا، او ویلا آ گیا ہے۔ حضرت غوث سمدانی فرماندے میں میرا محی الدین شیخ عبدالقادر جیلانی فرماندے میں او وقت آ گیا کہ جناب خضر پاک آ گئے، آ کے جناب خضر پاک نے آکھیا میں تیرے نال یاری لانا چاہنا ہے، اپنے فرمایا بالکل بابا جی اسی یاری واسطے بیٹھے ہوں۔ حضرات علی وقار پر مالک دے نال دو پیمان عبدالقادر بنا کے بیٹھا ہے۔ حضرات علی وقار سلطان العارفین سلطان باہو نے جس ویلے غوث سمدانی دی اس گل نوں پڑھیا ہے، پڑھن تو بعد قلم چکیا ہے، قلم چک کے لکھ دے کی نے آندے نے نا کرے منتی فقیر نے جنہ رب نو منایا رب منے
اللہ اکبر. خالق نے قرآن کے اندر فرمایا ہر بندہ، ہر مسلک، ہر طبقہ، ہر جماعت اس بات کی دعوے دار ہے یار میں رب دا یار ہاں. اسی کہنے ہاں اسی رب دے یار ہاں. زید عمر بکر جو بھی وہ کہندے اسی یار ہاں. نہ میرے کو پوچھ نہ وہ کو پوچھ، رب دے قرآن کو نہ پوچھ لیں. پاک پروردگار عالم نے قرآن مجید کے اندر فرمایا الذین انعم اللہ علیہم من النبیین والصدیقین والشہداء والصالحین وحسن اولئک رفیقا. میں نام یافتہ لوگوں نے الذین انعم اللہ علیہم من النبیین، پہلا گروہ پہلی جماعت نبیوں کی، والصدیقین پھر وہ جڑے سچائی کے قائم ہو گئے، تیسرا والشہداء جنہ اپنی جانا اپنے مالک کی بارگاہ وچ پیش کر سکیاں وہ بھی رضا دی، والصالحین چوتھا گروہ ہے جنہ نے تقوی اختیار کیتا، جنہ رب نو راضی کر لیا، جنہ دنیا تو مکھ موڑ چھڑیا، اپنے رب نال یاری لا لئی. حضرات علی بکار اے فقیر لوگ، اے درویش لوگ، اے اولیاء کہلوان والے، انہاں دیاں زندگیاں رب نو منان وچ گزر گئی، رب دی یاد وچ رہ رہے وقت گزرے. صاحبو اے پرفتن دورے، فتنیاں دا دورے، بزرگان دین تے اللہ دے مقربین تے کیچڑ اچھالیا جاتا ہے. سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مالک تعالی جدوں کوئی